بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو ایک مرتبہ پھر اپنے یوٹیوب چینل علم ستارے اور ہم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے، وہ اس طرح کہ میں آج آپ کو دوستی اور دشمنی بتاؤں گا مابین کواکب کہتے ہیں بروج کو، یعنی جو برج ہوتے ہیں ان کو کواکب کہتے ہیں، تو ان کے درمیان جو دشمنی ہے یا دوستی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنا لائف پارٹنر ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کی مدد سے ڈھونڈ سکتے ہیں کہ آیا کہ یہ برج اس برج کے ساتھ دوست ہے دشمن ہے، کیا چیز ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں یا آپ نے کوئی نیا دوست بنایا ہے تو آپ کو اس چیز سے بہت مدد حاصل ہوگی کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ برج والا بندہ جو ہے میرے ساتھ تعلقات میں صحیح رہے گا یا نہیں رہے گا، یا یہ واقعی مجھے کوئی فائدہ دے گا یا نقصان دے گا، تو آپ کو یہ چیزیں بآسانی معلوم ہو جائیں گی۔ تو پہلے بات کر لیتے ہیں ہم حمل کی، حمل اور اسد کی۔ یہ دو برج حمل اور اسد آپس میں بہت زیادہ گہرے دوست ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر ہم لے لیتے ہیں سور کا، سور اور عقرب۔ سور اور عقرب کی اگر ہم بات کریں تو سور اور عقرب والے اوسط درجے کے دوست ہوتے ہیں، یعنی نہ بہت زیادہ گہرے دوست اور نہ کوئی آپس میں بہت بڑا اختلاف رکھتے ہیں، اوسط درجے کے یہ دوست ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جوزا ہے، جوزا کے علاوہ کوس، جوزا کوس کی جو دوستی اور دشمنی ہے مابین دلو کے، جوزا کوس والے دلو کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ یہ باہمی بہت زیادہ دوست ہوں گے، گہرے دوست ہوں گے۔ اس کے بعد نمبر ہے سنبلا کو دیکھ لیتے ہیں، سنبلا اور ہوت، سنبلا اور ہوت والے آپس میں دوست ہوتے ہیں، بہت زیادہ گہرے دوست بھی ہم نہیں کہہ سکتے اور بہت کم بھی نہیں کہہ سکتے، بس دوست ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ میزان اور حمل والوں کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اوسط درجے کے دوست ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سور والوں کو اگر ہم دیکھیں، سور اور سنبلا والے جو آپس میں بہت زیادہ گہرے دوست ہوتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں سور، اگر کسی کا ایک کا برج سور اور دوسرے کا سنبلا ہو تو یہ آپس میں بہت گہرے اور بہت پرانے دوست ہوں گے۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جوزا اور میزان کی، جوزا اور میزان والے بھی آپس میں بہت گہرے دوست ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سرطان اور عقرب والے بدرجہ اوسط دوست ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ اسد اور کوس والے جو ہیں یہ بس بدرجہ ان کی دوستی بھی قائم رہتی ہے۔ سنبلا اور جدی والے بھی اوسط درجے کے دوست ہوتے ہیں۔ اسد اور ہوت والے یہ بہت سخت دشمن ہیں۔ اسد اور ہوت والوں کو آپس میں خیال رکھنا چاہیے ریلیشن شپ میں، شادی میں یا بزنس میں، کیونکہ ان کا آپس میں کبھی نہیں بن سکتی اسد اور ہوت والوں کی۔ اس کے بعد حمل اور سنبلا ہے، یہ اوسط درجے کے دشمن ہوتے ہیں، یعنی بہت زیادہ دشمنی نہیں کرتے، بہت زیادہ ایک دوسرے کا نقصان نہیں کرتے، ایک دوسرے کے اتنے زیادہ اگینسٹ نہیں ہوتے، لیکن اوسط درجے کے دشمن ہوتے ہیں۔ حمل اور عقرب والے بھی اوسط درجے کے دشمن ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سور اور میزان والے بھی آپس میں اوسط درجے کے دشمنی رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ حمل اور سور والے جو ہیں وہ بھی بدرجہ اوسط دشمنی ہی رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تو اب میں نے پہلے آپ کو بروج کی بتا دی ہے، اب میں آپ کو ستاروں کا بتاتا ہوں کہ ستارے کون کون سے آپس میں کن کی لگتی ہے اور کن کی نہیں لگتی۔ پہلے بات کر لیتے ہیں ہم شمس کی، شمس کی دیکھ لیتے ہیں مریخ کے ساتھ، تو شمس اور مریخ جو ہیں یہ بہت زیادہ آپس میں دوست ہیں۔ اس کے بعد نمبر ہے زہرہ کا اور زحل کا، زہرہ اور زحل آپس میں بہت گہرے دوست ہیں۔ اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں، میں یہاں لکھ دیتا ہوں عطارد اور شمس کی، تو عطارد اور شمس بدرجہ اوسط جو ہے یہ دوست ہیں۔ اس کے ساتھ عطارد اور اگر ہم مریخ کی بات کریں تو عطارد اور مریخ بھی بدرجہ اوسط جو ہیں دوست ہیں۔ اس کے ساتھ قمر اور مریخ کا اگر ہم ریلیشن بیان کریں تو یہ بھی بدرجہ اوسط دوست ہیں، نہ دشمن ہیں نہ دوست ہیں، بس آپس میں 50-50 ہیں۔ اس کے ساتھ اگر شمس اور زحل کی بات کریں تو یہ آپس میں اوسط درجے کے دشمن ہیں۔ اس کے ساتھ مشتری اور قمر ہے، یہ بہت زیادہ دشمنی ہے ان کی، آپس میں کبھی نہیں لگتی مشتری اور قمر کی۔ اس کے ساتھ عطارد اور زحل کی اگر ہم بات کریں تو یہ اوسط درجے کے دشمن ہیں۔ اور آخر میں اگر میں بات کروں عطارد اور زہرہ کی، تو عطارد اور زہرہ والے آپس میں اوسط درجے کی دشمنی ہی رکھتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری برجوں کی اور ستاروں کی آپس میں دوستی اور دشمنی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو فائدہ بھی دے گی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی، تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔